اردو سینٹر اسٹوری کے تمام معزز احباب کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، فضل بن ربیع کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر حج میں خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ تھا۔ واپسی پر جب ہمارا گزر کوفے سے ہوا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور بہت بلند آواز سے چیخ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ خاموش ہو جائیے، خلیفۃ المسلمین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جب خلیفہ ہارون رشید کی سواری قریب آئی تو حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے کہا، اے امیر المؤمنین، ذرا میری بات سنیے۔ خلیفہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنی تو رک گئے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، مجھے ایمن بن نائل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سنائی کہ حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی مینا میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادے سے کجاوے میں تشریف فرما تھے، اور وہاں نہ مارنا تھا، نہ ادھر ادھر ہٹانا تھا، اور نہ ہی یہ کہ ایک طرف ہو جاؤ جیسا کہ آپ کی سواری کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ فضل بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ حضور، یہ بہلول دیوانہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے فرمایا کہ میں انہیں جانتا ہوں۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ اے بہلول، مجھے کچھ اور نصیحت کرو۔ چنانچہ انہوں نے 2 عربی اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ اگر بالفرض تجھے ساری دنیا کی حکومت مل جائے اور تمام لوگ تیرے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں، پھر بھی کیا تیرا آخری ٹھکانہ تنگ و تاریک قبر نہیں؟ یعنی تیرے مرنے کے بعد لوگ باری باری تجھ پر مٹی ڈالیں گے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید نے کہا، اے بہلول، آپ نے حق بات کو پہچان لیا، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے جس کو حسن و جمال اور مال دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور اپنے مال کو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے کہ یہ گفتگو سن کر خلیفہ ہارون رشید سمجھے کہ شاید یہ کچھ مال وغیرہ طلب کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا خلیفہ ان سے کہنے لگے کہ اے بہلول، اگر آپ پر کسی کا قرض وغیرہ ہو تو وہ میں ادا کر دوں گا۔ تو سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ کیا تو قرض کو قرض کے بدلے ادا کرنا چاہتا ہے؟ جا کر حقداروں کو ان کا حق ادا کر، اور پہلے اپنے نفس کا قرض اتار۔ بے شک تیرے پاس ایک ہی زندگی ہے، جب تو مر جائے گا تو پھر دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا جائے گا۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید نے کہا، اے بہلول، میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، ایسا ہرگز نہ کر، مجھے میرا اجر وہی پروردگار عز و جل دے گا جو تجھے نوازتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا پروردگار عز و جل تجھے تو رزق دے اور مجھے رزق سے محروم رکھے۔ اتنا کہنے کے بعد بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ عربی کے یہ اشعار پڑھتے ہوئے واپس پلٹ گئے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا اور میں اس کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھتا۔ لوگوں کے پاس رزق نہیں بلکہ رزق کے خزانے تو اللہ عز و جل ہی کے پاس ہیں۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کے متعلق یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اردو سینٹر اسٹوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو وقت پر مل سکے۔